آپ نے اپنی آخری بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا. یہ بڑا عجیب و غریب نکاح تھا اور یہ بڑا عجیب و غریب رشتہ تھا. حضرت علی جو اللہ کے نبی کے چچا کے لڑکے اور بچپن سے اللہ کے نبی کے پاس ان کی تربیت ہوئی تھی اور بچوں میں اسلام لانے والوں میں حضرت علی پہلے بچے تھے. ان کا نکاح آپ نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ سے فرما دیا. اب علی بھی اپنے، فاطمہ بھی اپنی. اب دونوں کے گھر کو بسا کر دینے کی ذمہ داری بھی نبی کی اپنی ذمہ داری. لیکن اس کے باوجود جب علی نے اللہ کے نبی کے سامنے فاطمہ کا نکاح رشتہ پہنچایا حضرت ابو بکر کے ذریعے رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلا کر پوچھا کہ دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ دینے کا مطلب مہر دینے کے لیے. اندازہ کرو کہ علی کو فوری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نکاح کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، نکاح کرنے کے لیے سب سے پہلے مہر کا انتظام کرنا پڑے گا. حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ تو ہوگا. حضرت علی نے کہا زرہ ہے. زرہ کہتے ہیں لوہے کی بشٹ کو جو جنگوں کے اندر پہنی جاتی ہے تاکہ دشمن کی تلوار یا دشمن کی تیر انسان کے باڈی کو ڈیمیج نہ کرے. علی نے کہا کہ یا رسول اللہ زرہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ لے کر آؤ. حضرت علی گئے اپنے کمرے میں زرہ لے کر آئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کے بیچ کے آؤ. اب حضرت علی بیچنے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت عثمان ملے، ہونے والے ساڈو. حضرت عثمان نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ سے رشتہ طے ہوا ہے، مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عثمان نے کہا کہ اچھا چلو بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی نے کہا اس زمانے کی کرنسی 400 روپے. حضرت عثمان نے وہ زرہ لے لی، 400 روپے دے دیے. اب حضرت علی کے پاس 400 کا انتظام ہو گیا. حضرت عثمان نے کہا کہ علی یہ زرہ میری طرف سے گفٹ ہے تم کو. سبحان اللہ، پیسوں کا بھی انتظام ہو گیا اور زرہ بھی گھر کی چیز گھر میں واپس آ گئی. حضرت علی وہ چیز لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے. کہا کہ یا رسول اللہ یہ انتظام ہوا. اللہ کے نبی نے اس میں سے کچھ پیسے الگ کیے، کہا کہ یہ مہر کے. پھر آپ نے کچھ پیسے الگ کیے. حضرت ابو بکر حضرت عثمان کو حضرت عمر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بازار جاؤ اور ان پیسوں سے ایک چکی خرید کے لاؤ آٹا پیسنے کے لیے، ایک مشکیزہ خرید کے لاؤ پانی رکھنے کے لیے، اور ایک گدا خرید کر لاؤ. وہ زمانے میں گدا روئی کا یا فوم کا نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک ٹاٹ ہوتی تھی جس کے اندر کھجور کے پتے پھڑے بھرے ہوئے ہوتے تھے. یہ گدا ہوتا تھا. اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر چلے گئے بازار. جا کر انہوں نے ایک چکی خریدی، ایک مشکیزہ خریدا اور ایک گدا اور ایک تکیہ خریدا. اب وہ لے کر آئے. اللہ کے نبی نے حضرت علی سے نکاح فرما دیا. اب یہاں تھوڑا سا ٹھہر کر سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر آج کے معاشرے کے اندر اگر کوئی سسرا اپنے داماد سے یہ کہہ دے کہ اجی جہیز ہم دیں گے آپ کو، گھر بسا کر ہم دیں گے آپ کو، بستر بھی ہم دیں گے، پکوان کا سامان بھی ہم دیں گے، جہیز کا سامان بھی ہم دیں گے، آپ کو فیشن کرنے کے لیے گاڑی بھی ہم دلا دیں گے آپ، اور شادی کرو آپ کو مہر دینے کی بھی ضرورت نہیں، مہر بھی میری بچی آپ کو ادھار رکھے گی. اگر آج کے معاشرے کا سسر اپنے داماد کو ایسا عیدی بنائے گا تو پھر وہ تو پیر پر پیر ڈال کر کھائے گا ہی بے شرموں کی مانند. اسے کیا معلوم کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اسے کیا معلوم کہ اولاد کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اسے کیا معلوم کہ سسرے اور سسرال والوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری کا احساس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی سے پہلے بتایا. نکاح ہو گیا.